پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پرائم منسٹر پاکستان نے حتمی طور پر آخر میں آ کے یہ کہہ دیا کہ میں نے سوئس اتھارٹیز کو خط نہیں لکھنا، اور سوئس اتھارٹیز کو خط لکھنے کے نتیجے میں جن لوگوں نے توقعات وابستہ کی ہوئی تھیں، اگر لکھا گیا خط تو پاکستان کے جو پیسے پڑے ہوئے ہیں سوئس اکاؤنٹس کے اندر، جو کوئی اور کلیم نہیں کرتا، وہ پیسے اب واپس شاید نہیں آئیں، کیونکہ معاملہ قانونی شکل اختیار کر رہی ہے۔ کھوڑا صاحب آپ لائن پہ ہیں میرے ساتھ؟ جی میں ہوں تو صحیح، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آپ کی آ رہی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جب ہم نے ساری یہ پٹیشن جواب پڑھا پرائم منسٹر صاحب کا، تو اس میں 4-5 ہمیں باتیں نظر آئیں اور آپ کے سامنے سادہ الفاظ میں رکھ دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک تو کہا کہ میں مشورے کا تابع ہوں، میں مشورے کے مطابق چلتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک بہت بڑا نظام ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پہلے جو میں نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی، مجھے مشورہ غلط دیا گیا تھا۔ تیسری بات جو انہوں نے کی کہ مجھے دراصل پتہ ہی نہیں تھا کہ محترم عدلیہ جو ہے وہ مجھ سے کیا چیز چاہ رہی ہے۔ چوتھی جو انہوں نے بات کی، ان کے اپنے جواب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے عمل درآمد کا حکم تو دے دیا تھا، لیکن عمل درآمد اگر نہیں ہوا تو میرا قصور کیا؟ اور پھر وہ ایک اور بات بیان کرتے ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اگر 46واں پیراگراف آپ سامنے لے کے آئیں تو اس میں لکھتے ہیں، میں ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ قانونی اور حقیقی پوزیشن یہ جب تک کوئی ریاست کا سربراہ موجود ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر استثناء حاصل ہے کرمنل اور سول جورسڈکشن کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو استثناء ہے یہ ایبسولوٹ ہے اور انوائلیبل ہے، اور یہ جب تک ہیڈ آف دا اسٹیٹ آفس میں رہتا ہے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہوگا کہ پاکستان کے منتخب صدر کو جو ایک دوسرے ملک کا میجسٹریٹ ہے اس کی اتھارٹی کے تابع کر دیا جائے۔ اچھا کھوڑا صاحب، اب آپ خود سمجھتے ہیں، آپ سپیکر ہیں، اتنا یہ 5 تضاد ہیں جو ایک بیان کے اندر موجود ہے، کس کو ہم صحیح سمجھے؟ کیا پوزیشن ہے آپ کی پارٹی کی اصل میں؟ دیکھیں بات سنیں، اصل میں مسئلہ شروع ہوا کہ جی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی خط لکھا جائے، اس کے نہ لکھنے پر ایک 7 رکنی بینچ ہوئی جس نے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ باتیں کی، اور انہوں نے خود 6 آپشنز دیے تھے۔ انہوں نے خود 6 آپشن دیے تھے، جس میں سے ایک آپشن یہ بھی تھا، خود کو 6 آپشنز دیے تھے، وہ آپ کو 6 آپشنز نہیں دیے، انہوں نے خود کو 6 آپشنز دیے تھے۔ انہوں نے خود کو ہی دیے تھے، انہوں نے خود کو دیے، آپ کو نہیں دیے تھے، وہ کورٹ کے سامنے آپشنز تھے۔ ایک سیکنڈ، انہوں نے خود کے لیے رکھے تھے کہ 6 آپشنز ہیں ہمارے پاس، ہم فیصلہ کریں گے جی کون سا آپشن اٹھاتے ہیں۔ اس میں ایک آپشن یہ بھی تھا کہ جی عوام پر چھوڑ دیا جائے، این آر او پر عمل درآمد اور اس پہ خط نہ لکھنے والے مسئلے کو عوام پر بھی چھوڑ دیا جائے، یہ انہوں نے اپنے لیے ایک آپشن رکھا تھا، اور عوام کا میں مطلب لیتا ہوں پارلیمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ مسئلہ اصل میں شروع ہوا تھا کہ جی خط کیوں نہیں لکھا گیا؟ خط کیوں نہیں لکھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ جی آئین میں کچھ کیٹیگوریکلی کچھ چیز لکھی گئی ہے جس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بنیاد پر ان کا جواب پرائم منسٹر صاحب کا آ گیا۔ انہوں نے جب اپنے لیے 6 آپشنز رکھے تھے تو پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی آپ پارلیمنٹ کی طرف بھیج دو، استثناء اگر ختم کر دے گی پارلیمنٹ تو یقینی طور پر خط بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اچھا تو اب ذرا کوئکلی انٹرونشن فرام یو بابر، یہ جو کورٹ جس طریقے سے رینج آف آپشنز جو کیس جس طریقے سے آرگو ہوا، پھر امپلیمنٹیشن کمیشن، اس سے بہت زیادہ ایمبیگوٹی بڑھ نہیں گئی؟ جی میں اس آرڈر کو اپنے کالم میں نے کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ آپشنز نہیں دینے چاہیے تھے کیونکہ کنفیوژن بڑی ہے۔ عدالت نے لیکن اس کے بعد کلیریفائی کیا کہ یہ آپشنز لارجر بینچ کے لیے ہم نے کیے، کیونکہ چھوٹا بینچ تھا، انہوں نے اس مشورے کے ساتھ بھیجا کہ یہ بڑا بینچ بن جائے، اور اس میں وہ میوچولی ایکسکلوسیو آپشنز نہیں تھے۔ ٹھیک، اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ نیب چیئرمین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، سو ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کی وہاں بات نہیں ہو رہی تھی، وہاں اوتھ کی بات کی گئی تھی، وہاں کنٹیمپٹ کی بات کی گئی تھی، اور پھر یہ بھی تھا کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ پھر اگر نہیں کرتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن لوپ ہولز ایسے چھوڑے گئے جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سٹے ود اس ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا سبسٹینٹیو بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان نے اس کیس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا، اور اب ان کے سامنے عملاً کیا آپشنز باقی رہ گئی ہیں جب پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن خط نہیں لکھوں گا کیونکہ آئین میرے خیال میں آپ کے حکم سے بھی بڑا ہے۔ سٹے ٹیونڈ۔